یہ رانا صاحب اس ساری چیز کے اندر ہم لوگ مختلف کریکٹرز کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں شائعے کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کر لیا گیا. اس پورے کینوس میں, پورے سیاسی کینوس پہ کل رات کو ویسے ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا, جسے کہتے ہیں نا کبھی کبھی میرے دل میں ایک خیال آتا ہے, سر یہ ساری چیز میں نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا, ان کو کوئی کال ہی نہیں کر رہا. آپ مس نہیں کر رہے نواز شریف صاحب کو اگر وہ بیچ میں آ جائیں یا کوئی جملہ, کوئی پریس کانفرنس کو, مطلب وہ کدھر ہیں وہ اس وقت اس ساری چیز میں؟ نہیں دیکھیں, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو کے پی ایم ایل این کے ہیڈ ہیں, اور یہاں جو گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں وہ پرائم منسٹر چلا رہے ہیں وفاق میں, اور صوبے میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں گورنمنٹ کی. اب اگر نواز شریف صاحب اگر کوئی پالیسی اپنی دیتے ہیں تو وہ پھر پالیسی جو ہے, اور وہ پرائم منسٹر کی علیحدہ پالیسی ہو, تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ گائیڈنس ان سے سیکھ کی جاتی ہے. پی ایم بھی لیتے ہوئے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی لیتی ہیں, لیکن ان کا گورنمنٹ کو وہ رن نہیں کر رہے. ہی از سٹنگ بیک اینڈ ہی از لوکنگ آفٹر دا پارٹی افیئر, اور جب ان سے کوئی مشاورت ہو تو مشاورت ہو جاتی ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کو اسپیس دے رہے ہیں. وہ ہر چیز میں ہی از اے ویری بگ لیڈر. وہ اس چیز کے اندر اگر روز اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی فالو کرنا ہوگا اور چیف منسٹر کو بھی فالو کرنا ہوگا. تو وہ اسپیس دے رہے ہیں کہ جو اپنا جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں وہ اس کو چلائیں. تو میرے خیال سے یہ بڑا بہتر ہے, اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ کوئی چیز کسی طریقے سے ہونی چاہیے تو آئی ایم شیور وہ اپنا میسج پہنچا دیتے ہوں گے اور وہ فالو ہوتا ہوگا من و من. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن ہی از ناٹ پارٹ آف, وہ حکومت کو وہ نہیں چلا رہے. حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وفاق میں چلا رہے ہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے رانا صاحب میں یہ کیوں سوال کر رہا ہوں, میں منصور صاحب آپ کو اگر ان کا کام نظر نہیں آ رہا تو یہ غلط بات ہے نا. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ لنڈن میں, آپ بتا دیں یہاں کیا کام دیکھا لنڈن میں آپ نے؟ میاں صاحب پچھلے دنوں آپ کو تندور پہ نظر نہیں آئے تھے؟ دیکھیں پالیسی سٹیٹمنٹ بڑا لیڈر اسی طرح دیتا ہے. تندور پہ جا کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی پچھلے دنوں ہی وی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ میاں صاحب کے 2 ٹریکٹر خراب ہو گئے. اس کی جانچ پڑتال کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ جاتی عمرہ کے ٹریکٹر کیسے خراب ہوئے. تو وہ لیڈر والی ساری وہ لوازمات پوری ہیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں, سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اب آپ کو نظر میرے خیال سے جہاں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ گائیڈنس اپنی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ خدا نخواستہ, میں ایسے بات نہیں کر رہا, یہ نیوز آئی تھی کہ 2 ٹریکٹر خراب ہوئے ہیں تو میاں صاحب نے کمیٹی بنائی ہے کہ تحقیقات کی جائے. بھائی یہاں پہ ملک کے ٹائر پنکچر ہو رہے ہیں, آپ کو ٹریکٹروں کی پڑی ہے اتھر صاحب, یہ کوئی بات ہے کرنے والی یہاں پہ؟ میاں صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ دلچسپی نہیں لے رہے چیزوں میں, تو میں نے بتایا آپ کو کہ لے رہے ہیں. میں نے یہ سوال پتہ کیوں کیا تھا, میں بتا دیتا ہوں. میں نے سوال یہ اس لیے کیا تھا بار بار بھائی, ایک دفعہ نا ان تمام بڑے رہنماؤں کو, نواز شریف, شہباز شریف, عمران خان, بلاول بھٹو زرداری, ان سب کو, آصف علی زرداری, اگر یہ ایک ٹیبل پہ کسی طرح بیٹھ جائیں تو یقین کریں بہت سی چیزوں کے حل نکل سکتے ہیں. لیکن اب ان کو بٹھائے کون؟ اب تو لوگ صرف یہی بار بات. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اب جو اب انڈورسمنٹ دی ہے گنڈاپور صاحب کی تقریر کو خان صاحب نے, یہ آج کی خبر ہے, تو مجھے بتائیں اس کے اندر کہاں سپیس بچتی ہے کسی ڈائلاگ کی, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا وہ اگر پالیسی ہے پی ٹی آئی کی, وہ اگر اس کو فالو کرنا ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ تو بچوں کو سنانے والی تقریر نہیں ہے, فیملی وہ بیٹھ کے تقریر نہیں سن سکتی. تو وہ اگر پی ٹی آئی کی پالیسی ہے تو یہاں کون جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو اس کا جواب دینے دیں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جواب دیں جی سر اس سوال کا, بڑا امپورٹنٹ سوال رانا صاحب پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں بھائی جان اپنا پہلے آپ کا بتا دوں کہ میاں صاحب کہاں ہیں. میاں صاحب کا سیاسی جنازہ اس دن نکل گیا تھا جس دن وہ پاکستان میں آئے تھے اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آئے تھے, اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر آئے تھے. الحمدللہ وفاق میں بھی ہماری حکومت ہے, ہم نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لیا ہے, روپیہ بھی مستحکم ہے, پنجاب میں بھی حکومت ہے اور پنجاب بہترین طریقے سے ترقی کر رہا ہے. احسان بھائی آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ چھوٹے بھائی ہیں, امید ہے کہ آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے. آپ اپنا موقف دیں, میں اپنا موقف دے رہا ہوں. میرے خیال میں نواز شریف صاحب وہ اب شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ وڑ گیا, تو نواز شریف صاحب وڑ چکے ہیں. اچھا میری نا آپ دونوں میری بات سنیں, میری بات سنیں, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, ایک ریکویسٹ, اور میری ریکویسٹ ہے ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہ کریں.
24 घंटे पहले यहाँ पे बड़ी ना मार कुटाई हो चुकी है पहले ही। अब तो हर एक को पता है मेरे प्रोग्राम में क्या हो चुका है। बराए मेहरबानी एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, अपनी एक एक करके बात करें। जी डॉक्टर साहब। एहसान छोटा भाई अगर ये मुझसे बदतमीजी कर लेगा तो मैं नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा, बदतमीजी प्यार करने वाले हैं, राणा साहब बहुत प्यार करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि वो अपना बयानिया खो चुके हैं। बयानिया खोने के बाद उनकी पार्टी ने जो है वो उस बयानिए को दफन करके 9 मई का बयानिया लेकर ये हुकूमत जो है वो हासिल की। अब मेरा ख्याल है कि वो बेचारे बेबस हैं और वो मुझे बेबसी की हालत में नजर आ रहे हैं। उनके करने का कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अगर वो कोई अपना वोट को इज्जतों का बयानिया रिव्यू करते हैं तो वो अपनी बेटी की वजारत आला से हाथ धोते हैं, अपने भाई की वजारत उज़्मा से हाथ धोते हैं। इनकी बगल में पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी जमात है जो रोज़ इनको कान से पकड़ के जो है इनसे अपने मुतालबात मनाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहते हैं कि इकॉनमी हमने सिंगल डिजिट में ले आई। मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एक बात फिर आपको कहूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी हुकूमत को दिखाने को होती है। हुकूमत ने 6 माह हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जब बात करते हैं वो ऐसी गलत बात करते हैं, वो ऐसी बदजुबानी से बात करते हैं कि जिसका जवाब जो है वो फिर हमें क्रक जुबान में देना पड़ता है। एहसन इकबाल साहब जो बात करते हैं वो इतनी क्रक जुबान इस्तेमाल करते हैं। जब आपका राना सनावला बात करता है ऐसी क्रक जुबान इस्तेमाल करता है, राना तनवीर बात करता है क्रक। जब आपके पास ये है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है कि आप अपोजिशन के लिए कोई नरम रवैया रखें, कोई उनके लिए स्पेस क्रिएट करें, कोई उनके लिए गुंजाइश निकालें, तो ताकि आप बात को आगे बढ़ा सकें। एक जानिब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आपका वजीर आज़म आकर कहता है मैं तो अपोजिशन के लिए हाथ बढ़ाना चाहता हूं, दूसरी तरफ आप मुकदमात भी करते हैं, आप मारते भी हैं, आप घसीटते भी हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हम बदमाशी भी करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायलॉग नहीं होने दे रही है।